السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وفی الحدیث اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکرک واتم علینا نعمتک واسبغ علینا من فضلک وجعلنا من عبادک الصالحین وفی الحدیث المرء مع من احب او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا مولانا وعلی آل سیدنا مولانا۔ اللہ جل جلالہ اپنی طرف ہمارے دلوں کو متوجہ فرما دے۔ دل بھی اللہ نے دیا، اگر دل کو اپنی طرف متوجہ فرمائیں گے تو یہ بھی اس کا کرم ہے۔ اور وہ دل میں اپنی تجلی فرمائیں گے تو یہ بھی اس کا کرم ہے۔ وہ دل کو اپنی یاد میں لگائیں گے تو یہ بھی اس کا کرم ہے۔ وہ دل کو اگر درد دل اپنا عطا فرمائیں گے تو یہ بھی اس کا کرم ہے۔ اللہ پاک ہمارے دلوں کو اپنا درد دل عطا فرمائے۔ ایک درد اور ہوتا ہے، ایک محبت کا درد ہوتا ہے۔ جب محبت کا درد پیدا ہوتا ہے تو ہر آن میں وہ اپنے اللہ پہ قربان ہوتا رہتا ہے، اپنی خواہشات کو قربان کرتا رہتا ہے۔ حاجی صاحب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑوں کے اکابر کے شیخ تھے، مرشد تھے، پیر تھے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی قبر جنت المعلیٰ میں ہے، جن کو حضور کی حدیث کے مطابق جنتی کہا گیا ہے۔
جنت المعلا والے اور جنت البقیع والے بھائی جنتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان دونوں قبرستان والوں کو لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ بغیر حساب کتاب کے ان کو جنت میں لے جاؤ۔ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑوں میں سے ہے، یہ شیخ چشتیہ مشائخ چشتیہ میں سے بڑوں میں سے ہے، اور چاروں سلسلوں کی طرف سے ان کو اجازت تھی، چاروں سلسلوں کی طرف سے، یعنی کہ سلسلہ سہروردیہ اور سلسلہ چشتیہ اور سلسلہ نقشبندیہ اور سلسلہ قادریہ، یہ چاروں سلسلوں کی طرف سے ان کو اجازت تھی، بزرگوں نے ان کو خلافت دی تھی۔ یہ بھی ایک سند ہوتی ہے۔ میرے اشعار ہیں، یہاں کیلنڈر لگا ہوا ہے برآمدے میں، رمضان شریف میں یہ اشعار بنے تھے ماشاءاللہ۔ اکثر اہل علم اور چاہے وہ دنیاوی علم والے ہیں چاہے دوسرے، پڑھا ہے تو بڑے خوش ہوئے، کہتے ہیں استاد جی آپ نے چھوڑا کس کو ہے، سب کو پرو دیا، لیکن ہم پرونے والے نہیں، وہ پروانے والا ہے۔ ہم کیا ہیں، ہمارا کیا ہے، ہم تو فقیر ہیں، دینے والے اللہ ہیں، سبحان اللہ۔ وہ والا غنی، وہ غنی ہے، وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، تم سارے فقیر ہو، فرمایا بھائی ہم فقیر ہیں صاحب۔ فقیر کا کام ہے اللہ سے مانگنا۔ وہ ایک عارف ہیں اللہ والے، کہتے ہیں یا اللہ آپ فرما رہے ہیں وہ فلاں دے دے، میرے راستے میں فلاں دے دے، یا اللہ ہم تو فقیر ہیں، ہماری جیب میں ڈال دے اور ہم آگے دے دیں گے۔ تو اللہ پاک بھی فرماتے ہیں انفقوا مما رزقناکم، اپنے پاس سے نہیں دینا، اللہ پاک فرما رہے ہیں اپنے پاس سے نہیں دینا، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے تھوڑا دے دو۔ کہو سبحان اللہ، خود دے کر فرما رہے ہیں، وہاں سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ پھر پیارے ہیں کہ نہیں، والد صاحب کچھ دے دے، دے کر کہے کچھ تھوڑے سے مجھے دے دے، تو خوش ہو کر دینا چاہیے۔ میں بچوں کو، لڑکوں کو کئی مرتبہ یہ نصیحت کرتا ہوں، بھائی آپ پڑھنے کے لیے کالج میں جاتے ہیں، کسی یونیورسٹی میں جاتے ہیں، والدین آپ کو ہزاروں روپیہ دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں آپ، ان میں سے 200 400 500 کوئی چیز لے کر آیا کریں تو اپنے والدین کو ہدیہ دیا کریں، وہ بڑے خوش ہوں گے۔ دیا انہوں نے خود دیا ہے تو والدین دعائیں دیں گے۔ وہ پہلے اگر 10,000 روپیہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار 2,000 زیادہ دے دو، چلو بچے کا خرچہ زیادہ ہے، دینے والے کو زیادہ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں انفقوا مما رزقناکم، اپنے پاس سے نہیں دینا، اپنی جیب سے نہیں دینا، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے دو۔ اچھا تم دو گے نا تو پھر اور زیادہ دیں گے،
ہے نا جی، میں یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ اضعافا کثیرا. اب اللہ کا کثیر کتنا ہے؟ اللہ بڑے ہیں، اس کا کثیر بھی بڑا ہے. اچھا، ہمارے دیے ہوئے سے تم دو گے تو ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے. اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، تمہاری نسلیں بھی کھائیں گی اور تمہارے کھانے سے ختم نہیں ہوگا. آخرت میں اتنا دیں گے جو زبان سے نکلے گا، زبان سے نہیں، جو دل میں آئے گا. فی انفسکم، جو تمہارے دل میں آئے گا وہ بھی دے دیں گے اگر تم نے دیا، ہمیں خوش کر دیا. تو بھائی ہم تو اللہ کو یہاں خوش کرنے کے لیے آئے. تمام انبیاء علیہ السلام نے، تمام اولیاء کرام نے، تمام علماء ربانیین نے یہی بات سمجھائی ہے، اپنے اللہ کو راضی کر لو، اللہ تمہیں راضی کریں گے. حدیث میں آیا ہے اللہ پاک دے دے کے اور مانگو اور مانگو. اچھا، مانگ مانگ کے تھک جائیں گے جنت والے، تو اللہ پاک فرمائیں گے اب میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا. تو حدیث میں آتا ہے ہر جنتی اتنا خوش ہوگا، تڑپ اٹھے گا کہ جنت کے کسی پھل میں، کسی نعمت میں اتنا اس کو مزہ نہیں آئے گا جتنا اس اعلان پر اس کو مزہ آئے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. صحابہ کرام کو یہ نعمت دنیا میں مل گئی ہے نہیں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کو یہ نعمت دنیا میں ہی مل گئی. وہ ایسے لوگ. تو بات حاجی صاحب کی کر رہے تھے. بھئی حاجی صاحب ہمارے بڑے ہیں، ہمارے مشائخ کے شیخ ہیں، ہمارے بزرگوں کے جو ہے بڑے ہیں. وہ تھے بڑے، اللہ نے ان کو بڑا بنایا، بڑوں نے بھی ان کو بڑا مانا. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ، حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ، اور حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ، اور فقیہ الہند وقت کے امام ابو حنیفہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ. یہ بڑی بڑی شخصیات تھی جو حضرت کی جو ہے غلامی میں آئے. فرماتے تھے، لوگ کہتے ہیں کہ حاجی صاحب چمک گئے ہیں، یہ علماء ان کے پاس ہیں. فرمایا نہیں، ہم نے تو مدرسے میں روحانی کھانوں کے نام پڑھے ہیں، کھایا ہم نے حاجی صاحب کے پاس ہے. مطلب کیا کہ وہاں علم حاصل کیا ہے، علم کا نور اور علم پر عمل کی توفیق اس اللہ والے کے قدموں میں آنے کے بعد ہوئی ہے. دیتے اللہ ہی ہیں، کوئی شک نہیں. اس کی رحمت کا ظہور ہوتا ہے، لیکن جہاں گناہ ہوں وہاں رحمت کا ظہور نہیں ہوتا. جہاں نیک اعمال ہوتے ہوں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت کا ظہور وہاں پہ ہوتا ہے. حدیث میں آیا ہے جہاں پر اللہ کے نیک بندے، اولیاء کرام، صلحاء کرام، علماء ربانیین کا تذکرہ ہوتا ہے، وہاں پر اللہ کی رحمت آتی ہے. رحمت وہی کرتے ہیں، لیکن بھائی اس کی ظہور، رحمت کا ظہور جو ہے وہ اوقات ہیں، کچھ شخصیات ہیں، کچھ مقامات ہیں، وہاں پہ ہوتا ہے. اس کی رحمت کا ظہور
جہاں پہ اللہ کے نیک بندے بستے ہیں، جس بستی میں، وہاں اتنی بارش ہوتی ہے اس کی رحمت کی کہ ان کی طرف آنے والا 100 آدمیوں کا قاتل پہنچا نہیں، راستے میں مر گیا، اللہ اس کو اٹھا کر جنت میں لے گئے۔ لمبی حدیث ہے، لے گئے کہ نہیں؟ وہ اللہ کے نیک بندوں کی بستی میں آ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو حاجی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر کہتے تھے تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو، تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو، الہی رہوں ایک خبردار تیرا، کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا۔ حدیث قدسی ہے، من طلبنی فقد وجدنی۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ جو میری طلب کرے گا وہ مجھ کو پا لے گا۔ تو بھائی ہم طلب تو کریں، یہ تو کہنے یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے، یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے اور آپ ہمارے بن جائیں، ہمیں اے اللہ جذب فرما لے، یعنی اپنی طرف کھینچ لے۔ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ بچہ بھاگتا ہے، یا اللہ بچہ بھاگتا ہے، ماں پیچھے سے پکڑ کے لیتی ہے، نہیں کھانا کھا کے جا، گھر میں لے آتی ہے۔ اے اللہ اگر ہم بھاگیں بھی تو اس سے ہمیں بھاگنے نہ دے، ہمیں اپنا بنا لے۔ ہمارے گاؤں کی بات ہے، بیر بچہ جو ہے، ایک ہی بچہ ہے، تو ماں اس کو کہتی ہے وہ بکریاں لے جا چرانے کے لیے، وہ جانے لگا، وہ کہتی ہے کھانا کھا لے، یہ روٹی میں نے لائی ہے بیر کھانا کھا لے، وہ کہتے میں نہیں کھاؤں گا، لے جا، مجھے تو تنگ کر دیا، نہیں کھا لے، وہ منتیں کر رہی ہے، وہ کہتے نہیں میں نے نہیں کھانا، بکریاں پیچھے ذرا کھڑی ہوئی ہے ایسی، بکریاں پیچھے بھی، اچھا ساتھ ہی لے جاؤ، ناڑی لے جا، وہ کہتے میں جی آخیا میرے چھڑ دے میں نہیں، وہ کہتی نہیں لے جا بچے لے جا، آخر روٹی اس کو دے دی، وہ لے کے گیا، اس ایک بکری میں سوٹا ٹھوکیا، بکری بھوئنت لگی ہے، اس سے بھی اماں میرے پیچھے پیچھے بھجی، ہو اللہ کی تا بکری بچ گئی اور کے منہ ٹر گئی، لیکن بات یہ ہے محبت، یہ اللہ نے دل میں ممتا رکھی ہے، یہ خدا کے تکوینی نظام کے تحت آئی۔ تو ہمارے شیخ فرمایا یا اللہ بچہ ماں سے بھاگتا ہے تو وہ پیچھے دوڑ کے اس کو پکڑ لیتی ہے، مولا اگر ہم کہیں تو اس سے بھاگے بھی تو ہمیں بھاگنے نہ دے، ہمیں اپنا بنا لے۔ من طلبنی فقد وجدنی، جس نے میری طلب کی فرمایا اس نے مجھے پا لیا۔ تو میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے انہی کو ملتے ہیں جن کو طلب ہے، انہی کو ملتے ہیں جن کو طلب ہے، وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہیں پانے والے۔ ہم مانگتے تو نا یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے، نافرمانی بار بار ہوگی پھر بھی مانگو اللہ سے۔ کہا کرتا ہوں بعض دفعہ نماز میں سستی ہوتی ہے، یا اللہ وہ فلاں آدمی تو پکا نمازی ہے، یا اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے۔ بے نمازیوں کو بھی کہتا ہوں بعد جو نہیں آتے بالکل مسجد میں، بھائی آپ
لیکن یا اللہ اس کو آپ نے بھیج دیا، آپ نے گھر آنے کی توفیق دے دی، تو مجھے بھی توفیق دے دے۔ تجھے جو طلب کرے گا اللہ اس کو اپنا بنا لے گا، دین والا بنے گا۔ لیکن اللہ پاک نے ایک حکم دیا ہے، امر کا صیغہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو دین والے بن جاؤ، گناہ چھوڑ دو، نیکیاں کرنے والے بن جاؤ، دین والے بن جاؤ۔ دین والا کون؟ غلطی ہو جائے توبہ کر لو۔ ایک ہے گناہ سے بچنا، ماشاء اللہ تقوی، نیکی کرنا بہت بڑا عمل۔ ایک ہے گناہ ہو جانا، ہو گیا ہے اڑ نہ جائے، فوراً توبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول، کلمہ پڑھ لیں، استغفار کر لیں، صدقہ خیرات ہو جائے، کوئی گناہ بڑا ہو جائے۔ ورنہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ تو بھائی نماز پڑھنے کی برکت سے ہاتھوں کے گناہ، آنکھوں کے گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس وجہ سے تو نہیں گناہ کرنے چاہیے، کریم مولا ہے معاف کر دے گا، لیکن غلطی سے بھائی ہو جائے تو بھائی ان کی برکت سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نماز میں استغفار بھی ہے، آدمی خود اللہ سے مانگتا بھی ہے۔ اگلے دن میں جمعے کے بھی یہ بات کہی ہے کہ بھائی سفر پہ بھائی نے پوچھا، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں باہر غالباً، کہ سفر پر گئے ہیں تو خیریت سے سفر ہو گیا؟ میں نے کہا الحمدللہ خیریت سے سفر ہو گیا ہے، کہ گئے ہیں، اللہ پاک نے کوئی مشکل پیش نہیں آئی، بس اپنی منزل مقصود تک پہنچ گئے۔ ایک میں نے کہا خیریت کا یہ سفر ہے کہ آدمی گئے، گاڑی ٹھیک رہی، گاڑی وقت پہ مل گئی، وقت پہ پہنچ گئے، واپس بھی ٹھیک، ایک یہ سفر ہے ٹھیک۔ ایک ٹھیک خیریت سے سفر ہوا، بھائی نماز قضا تو نہیں ہوئی، نماز قضا ہوئی ہے، راستے میں بد نظری تو نہیں ہوئی، کسی کی بہو بیٹی تو نہیں دیکھتے رہے، کہیں راستے میں کوئی دھوکہ تو نہیں کسی کو دیا ہے، راستے میں جھوٹ تو نہیں بولتے رہے، جس کے پاس گئے ان کو ستایا تو نہیں، یہ تکلیف تو نہیں دی۔ ایک یہ سفر ہے کہ اگر گناہ کر کے آیا ہے تو بھائی یہ خیریت کا سفر نہیں ہے، اس پہ توبہ کرنی چاہیے۔ خیریت کا سفر یہ ہے کہ جو اسباب سفر ہیں وہ بھی ٹھیک رہیں، آنکھیں بھی، سفر کرنے والا مسافر اس کی آنکھیں بھی پاک رہیں، زبان پاک رہے، نماز کا وقت ہو گیا اپنی نماز ادا کرے، پھر اگلا سفر۔ او بھائی ہم تو مسافر ہیں، ہم تو مسافر ہیں، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر کا یہ کندھا پکڑ کے فرمایا، عمر کے بیٹے دنیا میں اس طرح زندگی گزار جیسے کوئی پردیسی ہوتا ہے، یا عابر سبیل، یا جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے، راہگیر ہوتا ہے۔ مسافر تو ہیں ہم، جیسے بھی رہے مسافر ہی ہیں، جانا ہے۔ آج قبرستان میں ہمارے ہاں یہ 2-3 بھائی فوتگیاں ہوئی ہیں، یہاں بھی ایک فوتگی ہوئی ہے، بڑے محترم تھے، بڑے نیک آدمی تھے، ڈاکٹر صاحب شکیل احمد صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، دعا فرمانا۔ ہمارے یہاں بزرگ تھے چاچا عبدالکریم، ان کی جو ہے 89 فوت ہوئی، 89 فوت ہوئی ہے۔ اور بھی پہلے بھائی اسلم صاحب ہیں یہاں، ٹھیکیدار صاحب، ان کی اہلیہ صاحبہ، سب اچھے تھے، وہ سب اچھے ہیں، اللہ ہمیں بھی اچھا بنا دے، اور جو چلا جائے اس کے لیے تو بھائی اچھائی کا تذکرہ و ذکر خیر ہو۔ تو اللہ جل جلالہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف
متوجہ فرما لے، ہم ہر وقت اس کو یاد رکھیں، کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً ہمیں توبہ کی توفیق دے دیں، کیونکہ ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والے بھی اللہ کے محبوب ہیں۔ یہ معاشرہ ہے بس جو چلتا پھرتا اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن رات کو جب چارپائی پہ جائیں کوئی ذکر و اذکار جو مقرر ہیں کر لیں، لیکن اتنا آج نیکیاں کتنی کی ہیں، الحمدللہ فلاں نیکی نماز کی توفیق ہوگی، اگر گناہ اس پہ تھوڑا استغفر اللہ استغفار کر لیں، انشاءاللہ امید ہے اللہ پاک کر دیں گے۔ تو آدمی سوئے تو بھائی پاک ہو کر سوئے، پاک ہونے کا مطلب ہے کہ گناہ سے توبہ کر لے۔ تو اللہ پاک کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات ملتی ہے، اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکرک، یعنی دعا ہے اے اللہ ہمارے دلوں کے تالے اپنے ذکر کے ساتھ کھول دے۔ تو بھائی ہمارے دلوں کے تالوں کی چابی کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ کوئی مجلس خالی نہ جائے، کلمہ شریف پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، کوئی اللہ کو یاد کر لیں، کوئی اللہ کی بات کر لیں، کوئی مجلس خالی نہ، چلو جہاں ہزار باتیں دنیا کی ہوتی ہیں اس میں سے 2-4 دین کی بھی ہو جائیں، کرنی ہے، دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کا بھی انشاءاللہ میں یہ بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے کہ مسلمان کی دنیا بھی دین ہی ہے اگر دین پہ چلے۔ دنیا اسلام دنیا نہیں چھڑاتا، صرف دنیا میں رہنا سکھاتا ہے کہ دنیا میں رہنا ہے اور زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے، کھانے پینے سے منع نہیں کرتا، صرف سمجھاتا ہے یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو کھاؤ اس کو نہ کھاؤ، اس وقت کھانا اس وقت نہیں کھانا، جیسے رمضان شریف میں۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنے ذکر کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔